جیسے انسان کے جسم میں اس کا نظام دفاع ہوتا ہے، امیون سسٹم ہوتا ہے جو کہ اس کو مختلف امراض سے بچاتا ہے، وہ سسٹم، وہ نظام مضبوط ہے، انسان بیماریوں سے بچا رہے گا۔ امیون سسٹم اگر کمزور ہو گیا تو معمولی سے معمولی بیماری بھی ہو سکتا ہے حملہ آور ہو جائے۔ تو جیسے ان دو چیزوں کا آپس میں تعلق ہے، بیماری کا اور امیون سسٹم کا، بالکل یہی تعلق ہے نفاق کا اور توحید کا۔ جب توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تو نفاق کا مرض حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ جب توحید کا عقیدہ کمزور پڑتا ہے، اس میں شکوک اور شبہات کی دراڑیں پڑ جاتی ہیں، تو اب نفاق کا مرض حملہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں توحید کے عقیدے کو پختہ کیا گیا، موقت کیا گیا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ اس عقیدے میں کمزوری آئی تو کردار میں کمزوری آ جائے گی، وسوسے پیدا ہوں گے، خوف پیدا ہوگا، طمع اور بزدلی پیدا ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اللہ کا احساس رکھو اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہو۔ اور یہاں پہ خطاب ہے استغفار کے لیے، یعنی براہ راست خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واحد کے صیغے میں کہ آپ اپنے قصور کی معافی مانگیے۔ تو بات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن رخ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ عام مسلمانوں کی طرف ہو، کہ جب نبی سے کہا جا رہا ہے کہ وہ استغفار کریں تو اے مسلمانوں تم استغفار سے کیسے بے نیاز رہ سکتے ہو؟ تو سب استغفار کریں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں دن میں 70 دفعہ یا 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ تو کثرت سے استغفار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں بھی ایک نقطہ ہم کلیئر کر لیں، ایک بات کی وضاحت کر لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطا کو کہیں ہم اپنی خطا کی طرح نہ سمجھیں۔ عام انسانوں کی جو خطا ہوتی ہے، جو ان سے قصور ہوتا ہے، وہ نفس کی طرف رجحان بڑھ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کسی خواہش کو پورا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، برائی کی طرف ان کا انکلینیشن بڑھ گیا ہوتا ہے تو ان سے خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے نا۔ مثال کے طور پہ نماز نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، نیند بہت آ رہی تھی، سو گئے۔ یا مثال کے طور پہ کوئی اور چیز، کوئی چیز ہے جو کہ نہیں کھانی چاہیے تھی، حلال نہیں تھی، کھا لی، دل چاہ رہا تھا دیکھ کر، تو یہ کیا ہے؟ اپنی خواہش کی طرف، گناہ کی طرف میلان بڑھ جاتا ہے تو خطا ہوتی ہے انسان سے۔ نبیوں کا، انبیاء کا معاملہ یہ ہوا کرتا تھا کہ ان سے جب خطا ہوتی تھی تو وہ اس وجہ سے ہوتی تھی کہ ان کا خیر کی طرف رجحان زیادہ بڑھ جاتا تھا، بھلائی کی طرف ان کا انکلینیشن زیادہ بڑھ جاتا تھا، اللہ کی اطاعت کی طرف رخ بڑھ جاتا تھا، اس میں وہ حد اعتدال سے تھوڑے سے آگے نکل جاتے تھے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے خطا سے تعبیر فرمایا۔ نیکی اور خیر کی طلب میں اعتدال سے، بیلنس سے آگے نکل جانا، یعنی نبیوں کے لیے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ وہ کسی حرام چیز کو حلال کر لیں یا کسی فرض کو ادا نہ کریں۔ ہاں، اس کا بعض دفعہ امکان پیدا ہو جاتا تھا کہ وہ کسی حلال چیز کو اپنے لیے حرام کر لیں یا کسی فرض میں زیادہ ہی منہمک ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو خطا سے تعبیر فرماتا تھا۔ سورہ تحریم میں ہم پڑھیں گے یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، کیوں حرام کرتے ہیں اپنے لیے آپ اس چیز کو جس کو کہ اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا؟ تبتغی مرضات ازواجک، کیا اپنی بیویوں کو آپ راضی کرنا چاہتے ہیں؟ اب جذبہ کتنا اچھا ہے نا، لیکن حد اعتدال سے بڑھ گیا، لہٰذا وہاں آپ کو کریکٹ کر دیا گیا۔ اسی طرح جو کفار کا، منافقین کا معاملہ تھا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرمی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، تو آپ سے کہا گیا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، آپ جہاد کیجئے کفار و منافقین سے، واغلظ علیہم، اور سختی کیجئے ان کے ساتھ، اتنی نرمی مت کیجئے ان کے ساتھ۔ تو زیادہ سختی کا تو کوئی سوال ہی نہیں، رحمت کا، شفقت کا غلبہ ہو جاتا تھا آپ پر منافقوں کے بارے میں، تو اس چیز کو یہاں پر قصور سے ہو سکتا ہے تعبیر کیا گیا ہو کہ آپ ان کو زیادہ ڈھیل مت دیجئے۔ تو وہاں پر یہ بات فرمائی گئی ہے کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اپنے قصور کی معافی مانگیے۔
یعنی رسول جو ہوتے تھے نیکی کا جو مطلوبہ معیار تھا اس سے ہو سکتا ہے کہ کچھ کمی بیشی ہو گئی ہو، جو توقعات تھیں ان سے نیکی کی اس مطلوبہ معیار کی نیکی شاید ان سے نہ ہوئی، خلاف اولا کوئی کام ہوا اس کو خطا سے تعبیر کیا گیا، یعنی کہ گناہ نہیں ہے، نیکی کا گریڈ تھوڑا گر گیا۔ جیسے آپ دیکھیں ایک بچہ ہے جو کہ کلاس میں 30th آتا ہے اور جب وہ 20th آ جاتا ہے تو ماں کتنی خوش ہوتی ہے، میرا بچہ کتنا اچھا پڑھنے لگ گیا۔ ایک بچہ کلاس میں فرسٹ آتا ہے اور وہ اگر 20th آ گیا تو وہ تو بڑا فرق ہے نا، بس یہی فرق ہے۔ رسولوں سے توقع یہ ہوتی تھی کہ وہ اے گریڈ A+ کام کریں گے، اور وہ A+ سے 100% سے 99.99 اگر گریڈ آنے لگتا تھا اس کو خطا سمجھا جاتا تھا اللہ کے ہاں۔ تو کسی نے کہا ہے نا کہ حسنات الابراری سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں مقرب لوگوں کے گناہ شمار ہوتے ہیں۔ ہم کوئی 2 رکعت تہجد پڑھ لیں تو بڑی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح 2 رکعت قل هو اللہ احد انا اعطیناک الکوثر کے ساتھ نہ پڑھتے تھے۔ آپ کی تو شان یہ ہوتی تھی تہجد کی کہ ایک دفعہ 1 رکعت میں آپ نے سورہ بقرہ، آل عمران اور سورہ نساء پڑھی، یہ آپ سے توقع تھی۔ یہ نہیں کہ اٹھے آنکھیں ملتے ہوئے اور بس جلدی سے 2 نفلیں پڑھی اور غڑب بستر کے اندر، یہ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ہم وہ بھی کر لیں تو ہماری اللہ نیکی شمار کرے گا نا، اللہ اتنا مہربان ہے نا ہمارے اوپر۔ لیکن انبیاء کا آپ سوچیں کہ معاملہ کتنا سخت ہوتا تھا۔ ہمیں ان کا مقام تو یاد رہتا ہے کہ واہ بھئی کیا جنت الفردوس میں جائیں گے، لیکن ان کی محنت بھی تو آپ دیکھیں، یہ محنت سے انہوں نے کمایا ہے اپنا مقام، اور اللہ کا کرم تو پھر ہے ہی ہے۔ تو یہاں فرما دیا کہ اللہ خوب جانتا ہے تمہاری سرگرمیوں کو، کیا تم کام کرتے ہو، کن چیزوں میں مصروف رہتے ہو، اور تمہارا ٹھکانہ کیا بننے والا ہے، جنت میں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے، ہر چیز سے اللہ واقف ہے۔ آگے فرمایا رکوع نمبر 3 شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 20، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اس صیغے کو بھی پہچانیے، کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے۔ قرآن نے جب مسلمانوں سے بات کی ہے، کلمہ گو انسانوں سے بات کی ہے، ان کو یا ایھا الذین آمنو ہی کہا ہے، چاہے وہ متقی ہوں، مومن ہوں، محسن ہوں، مسلم ہوں یا منافق ہوں، کسی بھی درجے کے ہوں، قرآن سب سے ایک صیغے میں بات کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنو۔ اور اس گروپ کے اندر ابو بکر بھی ہیں اور عبداللہ بن ابی بھی ہے، دونوں کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ہی مخاطب کیا جائے گا۔ اب وہ آیات کے کانٹیکسٹ سے، سیاق و سباق سے اب دیکھنا ہوگا کہ یہاں مخاطب مخلص مومن ہیں یا یہاں مخاطب جو ہیں وہ منافق ہیں، یہ خود آپ کو ڈسائفر کرنا ہوگا، خود اس کا اندازہ لگانا ہوگا۔ مضمون بتا دیتا ہے کہ یہاں خطاب جو ہے مومنوں سے ہے، اور مضمون بتا دیتا ہے کہ یہاں یا ایھا الذین آمنو سے مطلب ہے منافق۔ کہیں قرآن میں آپ کو یہ نہیں ملے گا یا ایھا الذین نافقوا، اے وہ لوگوں جو منافق ہو گئے، یہ طریقہ نہیں ملے گا۔ آمنو ہی کہا گیا، اللہ نے پردہ رکھ لیا ہے ان کا دنیا میں۔ اور یہاں جو مضمون ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 20 میں، اس مضمون سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ الذین آمنو سے مراد ہیں یہاں پر منافق، انہی کا رویہ ایسا ہوتا تھا جس کا کہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے۔ تو کوئی یہ نہ سوچے ہم میں سے کہ نعوذ باللہ ابو بکر یا عمر یا عثمان یا علی رضی اللہ عنہم ایسی باتیں کر رہے تھے، مراد ہے عبداللہ بن ابی اور اس کی ٹولی۔ کیا کہتے تھے؟ لولا نزلت سورہ، کوئی سورت کیوں نہیں نازل کی جاتی، یہ ان کا طریقہ ہوا کرتا تھا۔ مسئلہ ان کا یہ تھا منافقوں کا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم ان کو دیا کرتے تھے، صاف اور واضح حکم دے دیتے تھے، اس کے باوجود ماننا نہ چاہتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر مہمیں بھیجیں، آپ نے الگ الگ ٹولیاں بنا کر بھیجیں، کفار کو ذرا سا آپ نے ہوشیار کیا، تو چہمے گوئیاں اور اعتراضات کرنے لگ گئے منافق، کہنے لگے کہ یہ محمد ہیں جو کہ ہم کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، یہ اپنے دل سے ہمیں احکامات دے دیتے ہیں، نعوذ باللہ بڑے ایمبیشس آدمی لگتے ہیں، یہ ہماری کوششوں سے ذاتی
شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ بڑے ایمبیشیس آدمی ہیں، ہم کو تو یوز کر رہے ہیں صرف. تو ان کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ اگر یہ قتال کا حکم ایسا ہے ہی تو قرآن میں نازل کیوں نہیں ہو جاتی کوئی آیت؟ ہم محمد کی بات کیوں مانیں؟ کہتے تھے لولا نزلت سورہ، کوئی سورت کیوں نہیں نازل ہو گئی؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابلے میں ایسی بات کرنا، یہ صرف اور صرف منافق کا ہی طریقہ ہوتا تھا، اور آج بھی صرف منافق کا طریقہ ہوتا ہے کہ حدیث اس کے سامنے آئے، وہ کہے ہم بس صرف قرآن کی بات مانیں گے، حدیثیں تو بیکار ہیں. یہ خود بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے. ہمیشہ آپ سے کہا گیا کہ آپ جائیے، جس کا درس سننا چاہتے ہیں سنیے. کبھی آپ کو روکا نہیں گیا کہ فلاں جگہ مت جائیں، فلاں جگہ مت جائیں. صرف ایک آپ کے لیے احتیاطی تدبیر ہے، ورڈ آف کوشن، منکر حدیث سے دور رہیے. اس لیے کہ ان کو بات کرنے کا ملکہ آتا ہے، طریقہ آتا ہے. یہ کبھی بھی ڈائریکٹلی تھوڑی کہیں گے مجلس میں بیٹھ کر کے ہم منکر حدیث ہیں، ہم حدیثوں کو نہیں مانتے. ایسے کہتے تھے منافق کہ ہم محمد کو نہیں مانتے؟ کبھی کہتے تھے؟ کبھی بھی نہیں. اگر ایسے کہتے تو مسلمان نہ رہتے. اس زمانے میں بھی منافقوں کا طریقہ انسینویشنز کا ہوتا تھا، وسوسہ اندازی، شکوک پیدا کرنا، شبہات، انتہائی مخلص بن کے بڑے معصومانہ انداز میں سوال کرنا. او ریلی، یہ ایسے کیوں لکھا ہے، یہ ایسے کیوں کہا؟ جیسے آج کہتے ہیں نا، او ریلی یو مین کہ واقعی بخاری میں ایسا لکھا ہے؟ آئی ایم شاکڈ، یقین نہیں آ رہا، میں چیک کروں گا. پھر آ کر کہیں گے ہاں پتہ ہے واقعی لکھا ہے، پتہ نہیں کیا بخاری میں کر دیا انہوں نے. یہ انداز ہوتا ہے. اور یہ آہستہ آہستہ شروع کرتے ہیں، رفتہ رفتہ، اور اس طرح یہ انسان کے دماغ کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں. تو اگر کہیں یہ آپ کو انداز ملے کہ حدیثوں سے بدظن کیا جا رہا ہے، وہاں سے انسان اپنے آپ کو بچا لے. یہ ان کا، کیونکہ یہ طریقہ نفاق کی طرف لے جانے والا ہے. یہ ان کا طریقہ ہوتا تھا. اللہ کے رسول کی کوئی بات نہیں مانتے تھے، کہتے تھے کوئی صورت کیوں نہیں نازل ہوتی. حالانکہ سوچتے یہ نہیں تھے کہ قرآن کا حکم کوئی آئے گا تو اس کو بھی نافذ کرنے کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو بتائیں گے، اور کون بتائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے ہی سے پتہ چلا کہ کتب علیکم الصیام اور کتب علیکم القتال میں کیا فرق ہے. الفاظ تو بالکل ایک ہیں قرآن کے. فرض کیے گئے تم پر روزے، فرض کی گئی تم پہ جنگ. روزے تو سب بالغ عاقل مرد اور عورت رکھتے ہیں، صحت مند، لیکن قتال تمام عاقل بالغ مرد اور عورت تو نہیں کرتے. کس نے بتایا فرق؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو بتاتے ہیں. تو یہ چونکہ فرار چاہتے تھے احکامات سے، اس لیے ایسے یہ اعتراضات کیا کرتے تھے. فرمایا فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو. اب قتال کا حکم جب قرآن میں بھی آ گیا، اب تو ان کی جان پہ بن گئی، ان کی تو جان نکل گئی. تو یہ خالی ایک بہانہ بنا رہے تھے، قرآن کو ڈھال کے طور پہ استعمال کر رہے تھے عمل سے فرار کے لیے. جب قرآن کے اندر بھی حکم آ گیا اب ان کو تو ماننا نہیں تھا. تو حقیقت یہ ہے کہ منکر حدیث دراصل منکر قرآن ہوتا ہے. نام ان کو دے دیا گیا ہے منکر حدیث کا، اصل میں نام ان کو دینا چاہیے منکر قرآن. یہ قرآن پر جو عمل نہیں کرنا چاہتا وہ اس طرح اسکیپ روٹ بناتا ہے، حدیث کے تھرو بھاگ نکلتا ہے احکامات کی پابندی سے. اس زمانے کے منافقوں کا بھی حال یہ تھا. پہلے کہتے تھے قرآن میں آیت کیوں نہیں نازل ہوتی، جب نازل ہو گئی تو بھی احد کے میدان سے پلٹ گئے، لوٹ گئے، کون سا جہاد کر لیا. تو ماننا ہی نہ تھا ان کو، جانیں جو اتنی پیاری تھیں تو کیوں بات مانتے وہ. یہ ان کا حال خراب ہوتا تھا احکامات سن کر قرآن کے، اور خاص طور پہ قتال کا حکم جس میں کہ جان اور مال لگانا ہوتا ہے. ایسا لگتا تھا جیسے کہ ان پر موت کی غشی چھا رہی ہو، ان کی تو نظریں چکرانے لگتی تھیں، اتنے اپسیٹ ہو جاتے تھے. قرآن کے احکامات پر عمل کرنے میں ان کو اپنی موت نظر آتی تھی. فرمایا فَأَوْلَى لَهُمْ، افسوس ان کے حال پر. یہ اولا لہم، یہ ویل لہم کی طرح کی چیز ہے نا، ہلاکت اور بربادی ہے.
ویل لہم کی طرح نفرت کا اور دوری کا یہ ایک کلمہ ہے، بددعائیہ کلمہ ہے۔ اوپر سے اتنے بڑے بڑے دعوے، اندر سے ایسی بزدلی، اور دین لانے والے کے ساتھ یہ بے یقینی اور یہ بے اعتمادی کا حال، تو وَأَوْلَى لَهُمْ، ہلاکت، افسوس ان کے حال پر۔ طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم۔ ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے، انہی کے لیے اچھا ہوتا۔ آج آپ دیکھیں دعوے کتنے اونچے اونچے ہوتے ہیں، کبھی نعتیں تو سنیں، اوفو، لگتا ہے کہ جان نچھاور کرنے کو بے قرار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن ان کو پتہ ہے نا کہ نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پہ ہمارے سامنے موجود ہیں، نہ ہمیں ان پہ جان نچھاور کرنی ہوگی۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو ہم یوں کر دیتے، اور اگر ان سے ایک سنت کی بات کی جائے کہ تم شادی سنت کے حساب سے کر لو، تو بالکل ہی حال ہوتا ہے، نظر المغشی علیہ من الموت، لگتا ہے بے ہوشی ہو جائیں گے ابھی یہ سن کر، اتنے اپسیٹ، اتنے پریشان ہوتے ہیں عمل کرنے میں۔ تو کہا کہ یہ دعوے اتنے بڑے بڑے کر رہے ہیں، گفتار کے غازی بن کے کیا فائدہ ملے گا؟ کردار کے غازی بنے، اپنے رب سے جو عہد انہوں نے باندھا اس کو پورا کرتے۔ باتیں کرنے میں تو یہ بڑے چاپلوس ہوا کرتے تھے نا، باتیں بڑی بناتے تھے، باتیں مٹکانے میں بہت تیز، دعوے اتنے بلند، عمل اتنا گھٹیا۔ ذرا سا عمل کی گھاٹی کو ہمت کر کے پار کر جاتے تو اللہ بڑے بڑے خیر کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا، اللہ ان کے لیے بہت آسانی کرتا۔ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ فَلَوْ، یہ لو میں بھی کیا قیامت ہے نا، کاش، اگر انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنا وعدہ سچا کیا ہوتا، البتہ کتنا اچھا ہوتا ہے ان کے لیے۔ اتنا ڈر گئے دنیا کو ہاتھ سے جاتا دیکھ کر، سوچا کہ چلو جنت کو رہنے دو، اس کو داؤ پہ لگا دیا، دنیا نہ جائے۔ ادنا سے ادنا، معمولی سے معمولی فائدہ منافق چھوڑنا نہیں چاہتا دنیا کا، دین بیچ دیتا ہے اپنا۔ فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم کو حاکمیت مل گئی تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے۔ تولیتم پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ آپ کو ترجمے میں دو معنی ملیں گے، ایک جگہ حکومت مل جانا جو کہ آپ کے پاروں کے اندر ترجمہ ہوا ہے، اور کہیں آپ کو ملے گا منہ پھیر لینا، لیکن جو کانٹیکسٹ ہے اس میں حکومت ملنے والا معنی زیادہ پرٹیننٹ ہے، زیادہ بامعنی ہو رہا ہے۔ تولا یا تولا کا ایک تو مطلب ہوتا ہے منہ پھیرنا، ایک مطلب ہوتا ہے حاکم ہونا، والی بننا۔ تو یہاں پر اگر ہم والی بننے والا حکم لیں، حاکم بننے والا حکم لیں اور اس کی روشنی میں تفسیر کو دیکھیں تو مطلب یہ بن رہا ہے کہ جو منافق ہیں ان کی سیرت کا، کردار کا تو حال یہ ہے کہ جس دین پر ایمان لانے کا اقرار کیا ہے اس کے لیے نہ اخلاص، نہ وفاداری، نہ اس کی خاطر قربانی دینے کو تیار۔ اس کمزوری، اس کچی حالت میں اگر انہیں اقتدار اور غلبہ اور طاقت مل جائے تو دنیا میں ظلم اور فساد کے علاوہ اور کس چیز کی توقع ان سے کی جا سکتی ہے؟ اور یہ کہ رحمی رشتے بھی کاٹ دیں گے۔ ارحام رحم کی جمع ہے، تو یہ تو رحمی رشتوں کو بھی کاٹ کر پھینک دیں گے۔ ایک یہ مطلب ہے جب ہم حاکم کا مطلب لیں، اور منہ پھیرنے کا مطلب اگر لیں تو وہ یہ ہے کہ اگر اس دعوت سے جو قرآن دعوت دے رہا ہے، جو مشن قرآن نے سامنے رکھا ہے کہ دین کو نافذ کرو، اس قرآن کو نافذ کرنے کے لیے، اسلام کو عملی طور پہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے، خیر اور بھلائی کے لیے انقلاب لانے کی اگر یہ کوشش نہ کریں گے تو پھر دور جاہلیت والے فساد اور گراوٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ تولیتم یعنی منہ موڑ لیں گے اگر یہ اسلام سے، تو پھر فساد پیدا ہو جائے گا، پھر وہ ساری
جاہلیت جو ہے وہ دوبارہ جاگ جائے گی. جیسے کہ ہوتا تھا کہ لڑکیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھیں بیٹیاں، اور بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا تھا، تو پھر تم یہی کام کرو گے، گردنیں کاٹو گے ایک دوسرے کی اسی طرح سے. تو پتہ یہ چلا کہ جو بھی حاکم ہو اس کو چاہیے کہ وہ فساد کو روکے اور رحمی رشتوں کو جوڑے، اور دوسرے جو بھی قرآن کی طرف رخ کر لے وہ بھی زمین سے فساد دور کرے اور رحمی رشتوں کا خیال کرے. یعنی کہ تو ناممکنات میں سے ایک چیز ہے کہ انسان جو ہے متقی ہو اور رحمی رشتوں کو کاٹ دے. یہ نہیں ہو سکتا. صحیح بخاری میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں جو صرف برابر کا بدلہ دے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب دوسری طرف سے قطع تعلق کا معاملہ کر دیا جائے تو یہ ملانے اور جوڑنے کا کام کرے. یہ ہے دراصل صلہ رحمی. صلہ مطلب ہوتا ہے جوڑنا، جوائن کر دینا، اور رحم رحمی رشتوں کو، بلڈ ٹائز کو. ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک لونڈی، ایک کنیز فروخت ہو رہی تھی. محلے میں شور ہنگامہ ہو رہا تھا. تو جب شور ہنگامے کی وجہ پوچھی، پتہ چلا کہ اس کنیز کی بیٹی وہ رو رہی ہے. یعنی کہ اب ماں بک رہی ہے اور بچی بیچاری الگ ہو رہی ہے، وہ بہت رو رہی ہے ماں کی جدائی کی وجہ سے. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ماں کو بیٹی سے جدا کیا جا رہا ہے، اس سے بڑھ کر قطع رحمی کیا ہوگی. پھر یہ آیت تلاوت فرمائی. تو عمر تو امیر المومنین تھے نا، ان کے پاس حکومت تھی، تو یہی انہوں نے آیت پڑھی کہ فَلْعَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کہ رحمی رشتے کٹ رہے ہیں اس طرح سے، ماں بیٹی سے جدا ہو رہی ہے اور ہم حکومت میں ہیں، ہم مسلمان. تو یہی آیت آپ نے تلاوت فرمائی اور مہاجرین انصار سے پوچھا کہ وہ دین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، کیا اس میں قطع رحمی کا جواز ملتا ہے؟ سب نے کہا نہیں. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ لوگوں کی رائے اس چیز کو روکنے کے لیے کیا ہے؟ یعنی کہ اب کیا کریں، ماں اور بیٹی اس طرح جدا ہو رہے ہیں. تو جو آپ کی رائے ہو اس کو آپ بیان کیجئے. اس کے بعد فرمان یہ جاری ہو گیا کہ جس لونڈی کے ہاں اس کے مالک سے اولاد ہو چکی ہو وہ فروخت نہ کی جائے گی، کیونکہ یہ قطع رحمی ہوگی. الگ الگ ہو جائیں گے نا، تو پھر ام الولد بن جایا کرتی تھی کنیز، پھر اس کو بیچا نہیں جا سکتا تھا، یعنی اپنی اولاد کے ساتھ وہ رہتی تھی. تو سوچیں کہ کنیز کو اس کی بچی سے جدا کرنا، ماں کو اس کی بیٹی سے جدا کرنا، اس پر اتنا ایکشن لیا مسلمانوں نے. تو کہاں کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تم اپنے والدین سے نہیں مل سکتی، یا بیوی یہ چاہے کہ شوہر جو ہے ماں بہنوں کی شکل نہ دیکھے. کتنا بڑا گناہ ہے نا، کتنی سخت دلی کی یہ ساری علامات ہیں جن سے کہ ہم کو یہاں منع کیا گیا. فرمائے کہ جن کا یہ رویہ ہوگا، یعنی پچھلے پورے مضمون کو ذہن میں لے آئیے کہ رسول کی اطاعت سے جی چرانا، اللہ کے احکامات کو بہت بوجھل سمجھنا، رحمی رشتے کاٹنا، فساد مچانا، دعوے کرنا، عمل نہ کرنا، یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا. اللہ کے نور سے دور رہے، خود انہوں نے اپنے آپ کو محروم کیا، اپنے کان انہوں نے بند کر لیے، نہ اللہ کی آیات پڑھنی چاہیے، نہ رسول کی بات سننی چاہیے. اللہ نے ان کی خواہش پوری کر دی. ابھی سلیکٹو اندھے بہرے ہیں، ہر بات سنیں گے، اچھی بات ان کو سنائی نہ دے گی، ساری مخلوق نظر آ جائے گی، خالق ان کو نظر نہ آئے گا. فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا، یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں، تالے لگ گئے ہیں ان کے دلوں کے اوپر. بڑا ہی ایک غیر معمولی سا انداز ہے. یعنی ایک طرف تو علاج بھی ہے کہ یہ جو ان کی کیفیت ہو رہی ہے نفاق کی، یہ ان کے دلوں کے بند ہونے کی وجہ سے ہے. قفل کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ، ہنڈرنس. کیا دلوں پر تالے لگ گئے ہیں، کیا رکاوٹ آ گئی ہے، کیوں نہیں آخر یہ دلوں کو کھولتے، کیوں نہیں قرآن پہ تدبر کرتے. تو پتہ چلا کسی کو اپنا دل اگر بند ہوا محسوس ہوتا ہے، ہدایت کے لیے کھلتا محسوس نہیں ہوتا، قرآن پر تدبر کرے، قرآن پر غور کرے، اللہ نے چاہا دل کھل جائے گا.
اب یہ تالے کی جو بات ہے، ذرا امیجن کر کے اس کو دیکھیں کہ جس گھر پر تالا ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اس گھر میں کوئی نہیں رہتا، سنسان ہے، ویران ہے، غیر آباد ہے، نہ بتی جلتی ہے، نہ روشنی، نہ رونق. کیسی خاموشی، کیسا سناٹا ہوتا ہے ان گھروں میں. کبھی تالا کھول کے آپ اندر جائیں کسی کے گھر میں تو غیر آباد گھر کیسا لگتا ہے. تو ایسے ان کا دل جو ہے نا، یہ غیر آباد ہے، اللہ کی یاد سے آباد نہیں ہے. دیکھیں گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے، فرنیچر بھی رکھا ہے، فریج بھی رکھا ہے، سب کچھ رکھا ہے، لیکن وہ گھر پہ تالا کیوں ڈلا ہوا ہے؟ انسان نہیں ہے نا، زندگی کے آثار نہیں ہیں. تو دل ہے کسی کا، اس میں فرنیچر کی محبت بھی ہے، اور کپڑوں کی محبت بھی ہے، اور کھانے کی محبت بھی ہے، لیکن اللہ الحی کی محبت نہیں. تو زندگی کہاں ہے اس کے اندر؟ مردہ چیزوں کی محبت تو دل کو مردہ ہی تو کرے گی. اللہ کی محبت ہے جس سے کہ دلوں کو جلا اور دلوں کو زندگی ملتی ہے. تو دل کو آباد کرنا ہے. ایک تو کثرت و ذکر الموت، کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا جائے. دلوں کے اوپر بھی زنگ آ جاتا ہے نا، اور زنگ دور کرنے کا یہ طریقہ ہے، موت کو یاد کیا جائے. وہ تلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت کی جائے. سوچیں ایک تالا، اور تالا بھی زنگ آلود، لگے گا بڑا پرانا تالا پڑا ہوا ہے. تو بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ تالے بھی ہوتے ہیں اور زنگ آلود بھی ہوتے ہیں. آگے پڑھیں گے 3 پارے میں ہم، کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون. ان کے دلوں پر تو زنگ آ گیا ان کے اعمال کی وجہ سے، بند ہو گئے دل، مقفل ہو گئے بالکل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے، ایک کالا دھبا لگتا ہے دل پہ، استغفار کر لیتا ہے، وہ دھبا دور ہو جاتا ہے. لیکن اگر استغفار نہیں کرتا، گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو کالے سیاہ دھبے دل پر لگتے جاتے ہیں یہاں تک کہ دل جو ہے وہ آہستہ آہستہ بند ہو جاتا ہے. آپ نے اپنی مٹھی یوں بند کر کے دکھائی کہ دل یوں بند ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے، بس بند. ساری گندگی اندر رہ جائے گی، کوئی خیر داخل نہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دل کبھی قفل زدہ نہ ہو جائیں، اللہ ہمارے دل کھل جائیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اللہ یہ کام ہمارے ساتھ ہو جائے کہ دل کھلیں ہمارے. لیکن یہ لوگ جن کے دل بند ہو گئے، اب ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی الشیطان سول لہم واملی لہم. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہونے کے بعد اس سے پھر گئے ہیں، ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا ہے، اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر دیا ہے. افسوس کیا؟ ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی، یہ الٹے قدموں پھر گئے، اس کے بعد کہ ہدایت نظر آ گئی تھی. یہ ہے زیادہ افسوس. ایک لمحہ انسان کی زندگی میں ضرور آتا ہے جب حقیقت واضح ہوتی ہے، ہدایت دل کے دروازے پر دستک دیتی ہے، انسان فوراً آگے بڑھ کر قبول کر لے، عمل شروع کر دے، چاہے تھوڑا بھی کیوں نہ ہو. اگر نہ اس نے ہدایت قبول کی، عمل شروع نہ کیا، اب رفتہ رفتہ توفیق کم ہونے لگتی ہے. تو میکسیمم توفیق کس وقت ہوتی ہے؟ جس وقت فوراً ہدایت کے لیے دل کھلتا ہے. دل اندر سے دیتا ہے نا گواہی کہ ہاں بات بالکل ٹھیک ہے، اب ڈیلے نہ کرے انسان. جیسے ہم جسٹس کے لیے کہتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، بالکل اسی طرح گائیڈنس ڈیلیڈ از گائیڈنس ڈینائڈ. اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے سورۃ انعام میں آیت 110 میں کہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ بِمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. ہم پھیر دیں گے ان کے دل اور ان کی نگاہیں جس طرح یہ پہلی بار اس پر ایمان نہیں لائے تھے. تو ہدایت کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، فوراً انسان عمل شروع کر دے. نہیں کرے گا توفیق کم ہو جائے گی، ہدایت کی طلب، اس کو قبول کرنے کی صلاحیت کم ہوتی چلی جائے گی. جیسے آپ دیکھیں، آپ کہیں بھی آگ جلائیں، جب تک اس کے اندر ایندھن رہے گا، فیول رہے گا، آگ روشن رہے گی. تو ہدایت کی روشنی کے لیے جو فیول ہے، جو ایندھن ہے، وہ عمل ہے. جتنا عمل ڈالیں گے اتنی ہدایت کی روشنی جو ہے وہ تیز تر ہو جائے گی. اور ہدایت کی
کیفیت کو اگر عمل نہ ملا تو پھر وہ ہدایت دھیمی ہوتے ہوتے بجھ جاتی ہے.